بولو اللہ اللہ لا، بولو اللہ اللہ بولو۔ ارے جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا گا۔ بولو اللہ اللہ، بولو اللہ اللہ بولو۔ جس وقت حلیمہ کی گودی انوار خدا سے روشن تھی، جس وقت حلیمہ کی گودی انوار خدا سے روشن تھی، اس وقت حلیمہ دائیں کے، اس وقت حلیمہ دائیں کے گھر بار کا عالم۔ بولو اللہ اللہ، بولو اللہ اللہ بولو۔ ارے ایک سمت علی، ایک سمت عمر، ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر عثمان ادھر، صدیق ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم گا۔ بولو اللہ اللہ، بولو اللہ اللہ بولو لا، بولو اللہ اللہ۔ ہے نام میں ان کے اتنا اثر، جی اٹھتے ہیں مردے بھی سن کر، ہے نام میں ان کے اتنا اثر، جی اٹھتے ہیں مردے بھی سن کر۔ وہ حال اگر خود ہی پوچھیں، وہ حال اگر خود ہی پوچھیں، بیمار کا عالم۔ بولو بولو اللہ اللہ، بولو اللہ اللہ لا، بولو اللہ اللہ۔ اور چاہیں تو اشارے سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، چاہیں تو اشارے سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی۔ یہ شان ہے غوث اعظم کی، یہ شان ہے غوث اعظم کی، سرکار کا عالم۔ بولو اللہ اللہ، بولو اللہ اللہ بولو۔ سن سن کے صحابہ کی باتیں جب لوگ مسلمان ہوتے تھے، سن سن کے صحابہ کی باتیں جب لوگ مسلمان ہوتے تھے، پھر میرے رسول اکرم کی، پھر میرے رسول اکرم کی گفتار کا عالم۔ بولو اللہ اللہ، بولو اللہ، بولو اللہ اللہ۔
اور طیبہ سے ہوا جب آتی ہے اس دل کو سکون مل جاتا ہے، طیبہ سے ہوا جب آتی ہے اس دل کو سکون مل جاتا ہے، اس پار کا جب یہ عالم ہے، اس پار کا جب یہ عالم ہے اس پار کا عالم، لا بولو اللہ اللہ، لا بولو اللہ اللہ۔ بھائی ظاہری طور پہ ہم نے سرکار کو نہیں دیکھا، ہمارے باپ نے بھی نہیں دیکھا، ہمارے دادا نے بھی، ارے جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر لا بولو اللہ اللہ، بولو اللہ اللہ، بولو اللہ اللہ، بولو اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ اب اگر میں کوئی تقریر نہ کروں تو میرا کام ہو گیا۔ آئیے ماشاء اللہ، آئیے امام صاحب، اس لیے میرا کام ہو گیا کہ میں نے اللہ کی عطا سے سب کے حلق سے اللہ اللہ کا نام نکلوا لیا، اللہ اللہ کا ذکر کروا لیا، کیونکہ آج کے دور میں اللہ کا ذکر، اللہ کا نام لینا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ہاں، آج بندہ جو ہے صبح سے لے کے شام تک آپ دیکھیں، توجہ دو ادھر میری طرف، صبح سے لے کے شام تک آپ دیکھیں، یہ جب تک ایک ساتھ یار دوست بیٹھے رہیں گے یہ باتیں کرتے رہیں گے، اور اگر یہ تھوڑا سا الگ الگ ہو جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ یہ سن لیں۔ ہاں، چلو بھائی اتنا کافی ہے، دیکھو تھوڑی دیر کے لیے سن لو، میں نے پہلے ہی کہہ دیا اللہ ہی جانتا ہے کہ آج کی محفل کس کے لیے آخری ہو، ہمارے لیے بھی ہو سکتی ہے اور آپ کے لیے ہے نہیں حضرت۔ ہم ایک جگہ گئے تھے، یہ کچلا پڑتا ہے، نہر بہت بڑی، یہ کاس گنج کی طرف کچلا، تو اس کے اندر پورب میں گئے تھے حضرت، ایک گاؤں میں پروگرام تھا، تو میں نے وہاں پر میں تھا اور ایک ہمارے حضرت تھے، ہمارے استاد حضرت مولانا تنظیف عالم صاحب شیخ الحدیث، جو حضرت مولانا تطیر احمد صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں۔ تو رات میں وہاں پر پروگرام ہوا گاؤں میں، تو پردھان جی ایک پیڑ کھڑا تھا درخت، اس سے ٹیکا لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، جو ورتمان میں گاؤں کے پردھان تھے، اور تقریباً رات کے 2 بجے تک وہ جلسہ ہوا، اور وہ بالکل مدہوش ماشاءاللہ بڑے جوش و خروش کے ساتھ میں سن رہے تھے۔ تو وہاں بھی یہی جملہ ہماری زبان سے نکلا کہ اللہ ہی جانے کہ یہ زندگی کا کس کی آخری جلسہ، وہ جلسہ کر کے ہم
صبح نمودار ہوا، فجر کی نماز پڑھی، ناشتہ کر کے ہم تو چلے آئے۔ ٹھیک ظہر کے ٹائم ان پردھان جی کے کچھ دشمن ہوتے ہی ہیں، وہ راجنیتی وہ چیز ہی ایسی ہے، وہ بیچارے اپنے بچوں کے لیے جوتی چپل لینے کے لیے ایک دکان پہ گئے اور جوتی اور چپل پہنا کے دکان سے باہر نکل رہے تھے، اتنی دیر میں موٹر سائیکل پہ دو آدمی آئے اور ان کے سینے پہ 6 گولیاں اتار دی، وہیں بیچارے ختم۔ تو میرے پاس میں خبر آئی کہ صاحب میرے حضرت بھی تھے، پیر طریقت رہبر شریعت، یہیں تھاولا میں رہتے ہیں، حضور سید ذاکر میاں صاحب، اور ان کے بیٹے ہیں اس وقت بلاری کی اعلی حضرت مسجد میں خطیب و امام حضور سید غلام جیلانی صاحب ازہری، ہاں مفتی صاحب، انہی کے بیٹے ہیں حضور سید ذاکر میاں صاحب۔ تو حضرت کی ہی سرپرستی میں وہ پروگرام تھا۔ تو میرے حضرت کو بھی بڑا افسوس ہوا اور ہمیں بھی بڑا افسوس اور صدمہ پہنچا کہ بیچارے نے رات اللہ کے محبوب کا، اللہ کا ایسا ذکر سن رہا تھا، ہم اتن ہوش ہو کے، اور 24 گھنٹے بھی نہ بیتے اور وہ دنیا سے چلا گیا۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ہمیں بھی کسی کو پتہ نہیں کہ کب ہمارے، کیونکہ اس سے بڑی کوئی سچائی نہیں۔ ہر آدمی کہتا ہے کہ برانڈیڈ، مجھے برانڈ والی چیزیں چاہیے جس میں برانڈ ہو، جس کا برانڈیڈ چیزیں دیکھتا ہے اور اس کے بعد میں کہتا ہے اس کی تو گارنٹی ہے اتنے سال کی اور اتنے سال کی۔ لیکن خدا کی قسم ہماری زندگی ہے، ہماری زندگی ہے جس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ جملے پہ دھیان دو، ہماری زندگی جس کی کوئی، اور ہمیں موت آنا ہے جس کی گارنٹی، موت آنا ہے یہ گارنٹی ہے، اور ہمیں مرنا ہے، ہماری زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو موت تو برحق ہے، کل آتی ہو تو آج آ جائے، اور آج آتی ہو تو ابھی آ جائے، مگر اس حال میں آئے کہ جب موت آئے تو سرکار کے جلووں میں آئے، اور جب موت آئے تو اللہ اور اس کے محبوب کا پیارا نام ہماری زبان کے اوپر، اور جب موت آئے اور مر کے کفن کا لباس پہن کے جب قبرستان جائیں تو اندھیری قبر میں ہمیں ہمارے رسول کا جلوہ عطا ہو جائے۔ موت سے کون، بھائی موت کو اگر یاد نہیں کریں گے تب بھی موت آنا ہے، اور موت کو فراموش کر دیں گے تب بھی موت آنا ہے، اور موت کی تیاری کریں گے تب بھی موت۔ لیکن سمجھدار ویکتی، سمجھدار انسان اور سمجھدار رسول کا غلام وہی ہے کہ جو موت کی تیاری کرتا ہے۔ ای کو کم کر، جو موت کی تیاری کرتا ہو۔ تو بس اللہ تعالی ہمیں موت کی تیاری کرنے کی فکر عطا فرمائے۔ ہر چیز کی فکر ہوتی تبھی تو وہ کام کرتا ہے۔ بڑی جلدی سے چلیے گا، چند باتیں سنیے گا، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل اپنے مقدس قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، بہت لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا، ایک جز عرض کروں گا کلام پاک کا۔ اللہ فرماتا ہے 27واں پارہ سورہ رحمان، 31 مرتبہ پروردگار اپنے بندوں سے مخاطب ہو کے اللہ فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جس کا سیدھا سادہ ترجمہ ہے، اللہ فرماتا ہے ارے میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ نعمت اور رحمت، نعمت اور رحمت، بیٹی کو کہا جاتا ہے رحمت،
اور بیٹے کو کہا جاتا ہے نعمت. بیٹا نعمت اور بیٹی رحمت. اب یہ دونوں چیزیں ہیں، اور رہا سوال اس کا کہ اللہ تعالیٰ عز و جل کی نعمت اور رحمتوں کو ہم اور آپ کیا زندگی ختم ہو جائے مگر ہم اس کی کاؤنٹنگ نہ کر پائیں، گن نہ پائیں. اللہ کی کیسی کیسی نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی. دیکھیے جہاں تک نعمت کا معاملہ ہے، بڑی پیاری بات علماء کرام نے اس کی تفسیر میں لکھی ہے. روح البیان کے حوالے سے کہا ہے کہ جس بندے نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا. بے شک سبحان اللہ. جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا. تو ہم نے کیا اور بتائیے، تھوڑا ڈیپلی پوائنٹ ہے. تو کہنے لگے سنو، جب صبح مارننگ میں تم اٹھتے ہو تو اٹھنے کے بعد جب آپ آئینہ دیکھتے ہو، پیسٹ کرتے ہو، دانت مانجتے ہو، منہ دھوتے ہو، اس کے بعد میں پھر تم اپنا چہرہ دیکھتے ہو کہ میرے چہرے میں کچھ لگا تو نہیں ہے. لیکن جب تمہارے کولوں اور پکھوں کے اوپر، تمہاری انگیٹھیوں کے اوپر، تمہارے واش بیسن کے اوپر اور تمہارے گھروں کے اندر جو ہے وہ آئینہ ہے، لگے ہیں کولے اور پکھوں میں آئینے، جب اس آئینے میں جب آپ اپنا چہرہ دیکھتے ہو تو چہرہ دیکھنے کے بعد بار بار اپنے چہرے کو نہارتے ہو کہ آنکھیں بھی صحیح ہیں، ناک بھی صحیح ہے، ہونٹ بھی اچھے ہیں، زبان بھی ٹھیک ہے، کان بھی ٹھیک ہے، تمام میرا پورا فیس اچھا ہے، میرا چہرہ اچھا ہے. اللہ کی قسم جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ اچھا ہے، لیکن جس نے بنایا وہ کتنا اچھا ہے، جس نے بنایا وہ رب ہمارا کتنا اچھا ہے، ہمارا پالنہار، ہمارا پروردگار. اے میرے بھائیوں، اس کو دیکھنے کے بعد ہمیں اللہ کی یاد آنا چاہیے. یاد ایسے آنا چاہیے کہ دیکھو یہ آنکھ میری رب نے بنائی ہے، یہ آنکھ میرے رب نے مجھے عطا فرمائی ہے. اگر ایک آنکھ نہ ہوتی تو میں کانا کہلاتا. دیکھو یہ کان کتنا خوبصورت ہے، یہ میرے رب نے مجھے عطا فرمایا. اگر یہ کان نہ ہوتا تو لوگ مجھے کانا کہتے. دیکھو یہ زبان ہے، اگر یہ زبان نہ ہوتی تو لوگ مجھے گونگا کہتے. دیکھو دیکھو یہ ناک ہے، یہ ناک کتنی خوبصورت میرے رب نے مجھے عطا فرمائی ہے. اگر ناک نہ ہوتی تو نک کٹا کہتے. دیکھو دیکھو یہ مجھے رب نے ہاتھ کتنے پیارے دیے ہیں. اگر ہاتھ نہ ہوتا تو لولا کہتے، پیر نہ ہوتا تو لنگڑا کہتے، اگر دماغ صحیح نہ ہوتا تو سری اور پاگل کہتے. اے اللہ تو نے مجھے دماغ بھی اچھا دیا، آنکھیں بھی اچھی دی، زبان بھی اچھی دی، مولا کان اور ناک بھی اچھا دیا، ہاتھوں پیر بھی اچھے دیے. اے اللہ یہ تو اوپنلی انک ہیں، یہ تو میرے جسم کے پارٹس ہیں، یہ انک ہیں، یہ اوپن ہیں، لیکن باطن میں تو نے مجھے دماغ بھی دیا ہے، دل بھی دیا ہے، بھیجا بھی دیا ہے، کلیجہ بھی دیا ہے، کڈنیاں بھی دی ہیں، گردے بھی دیے ہیں. اے مولا یہ تمام چیزیں ملنے کے بعد اگر میں تیرا شکر ادا نہ کروں تو مجھ سے غافل بندہ کون ہوگا؟ اے اللہ تیرا شکر ہے تبھی ہم کہتے ہیں. اللہ کا قرآن پڑھ کے جو اللہ فرماتا ہے کہ میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے تو زبان سے نکلے گا یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے. آقا فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ اس کے اوپر نعمتوں کی بوچھار کر دیتا. بے شک سبحان اللہ. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جاگو جاگو جاگو، جاگنے کا وقت ہے. خدا نے اس قوم کی حالت نہ بدلی، نہ ہو احساس جس کو اپنے بدلنے کا. اپنے آپ کو بدلو بدلو بدلو. ہاں بدلو. تم ہو کون؟ تم اپنے آپ کو پہچان ہی نہیں پائے کہ تم ہو کون. تم نے مصطفیٰ کا دامن تھاما، تم نے کلمہ پڑھا،
تم ایمان والے ہوئے، اور ایمان والے ہونے کے بعد میں وہ 72 فرقوں میں نہیں ہو۔ اللہ نے تمہیں اس جماعت میں رکھا کہ جس کا نام ہے اہل سنت والجماعت، جنتیوں کی جماعت میں رکھا۔ پھر بھی ہم اپنے آپ کو نہ پہچان پائے۔ ہم جنتی مسلمان، ہم خوش عقیدہ مسلمان، اس کے بعد میں بھی ہم اپنے آپ کو پہچان نہیں پائے کہ ہم کیا ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ فلم دنیا دیکھتی ہے، مگر اگر ایک امام صاحب یا ایک گاؤں کے حافظ صاحب یا عالم صاحب کہیں فلم دیکھتے ہوں تو کتنی بری نظر سے آپ دیکھتے ہو۔ حضرت آپ اپنے آپ کو پہچان ہی نہیں پائے، آپ کون ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ لیکن کبھی آپ نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں ایمان والا، میں عشق رسول والا، میں صحابہ اکرام والا، میں پنجتن پاک والا، میں حسین پاک والا، میں غوث پاک والا، میں مخدوم پاک والا، میں وارث پاک والا، میں صابر پاک والا، میں کیا کر رہا ہوں؟ میرا وقت قائم میں بیت رہا ہے۔ کئی دن ہو گئے میں نے ظہر نہیں پڑھی، 28-27 دن سے میں نے عصر بھی نہیں پڑھی، 25-26 دن سے تو میں نے فجر بھی نہیں پڑھی، اور بڑے فخر سے آدمی ہنس ہنس کے کہتا ہے۔ لیکن کہنے والے نے کہا کہ کھل کھلا کے ہنس رہا ہے بے خبر، قبر میں روئے گا چیخے مار کر۔ اور تو اس دنیا کی محبت میں اپنے آپ کو رنگے پڑا ہے، لمبے لمبے منصوبے بنائے ہوئے پلانے کہ یہ ہوگا وہ ہوگا۔ ارے آج تک تو نے اتنا سوچا، کچھ ہوا نہیں ہوا؟ کیا ہوا؟ وہی ہوا جو منظور خدا ہوا۔ جو بندہ چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا۔ اس کے باوجود بھی تو اپنے آپ کو نہ پہچان پائے۔ پہچان اپنے آپ کو، تیرا اسٹیٹس کیا ہے، تیری امیج کیا ہے، تیری پاور کیا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، بہت بڑے اللہ عز و جل کے ایک مقدس ولی، بہت بڑے عالم دین، انہوں نے اپنی مقدس کتاب میں اس واقعے کو نقل فرمایا۔ آپ نے لکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ بکریوں کا ریوڑ لے کے جاتا اور بکریاں چراتا، جس کو ہم اپنی زبان میں بردیا کہتے ہیں، اور وہ بکری چراتا۔ تو روز کی طرح وہ بکری چرانے کے بعد میں جب وہ بکری کا ریوڑ لے کے جب نکلا نا، تو راستے میں اس نے یہ دیکھا کہ ایک شیرنی نے ایک بچے کو جنم دیا، اور جنم دینے کے بعد میں وہ شیرنی پانی پینے یا کسی اور ضرورت سے گئی، لوٹ کے نہ آئی۔ ایک پگڈنڈی پہ وہ ننھا سا بچہ شیر کا پڑا تھا۔ یہ جو بکری چرانے والے تھے، انہوں نے جب اس ننھے سے بچے کو دیکھا تو انہوں نے اس کو کپڑے میں لپیٹ کے اور اپنے ساتھ لیا، اور ساتھ میں لانے کے بعد میں انہوں نے اس کو بکریوں کا دودھ پلوایا اور اس کی پرورش بکریوں کے ساتھ کرتے رہے۔ الغرض وہ بکریوں کے ساتھ میں وہ بچہ پلتا رہا، اس کے اندر وہ تمام حرکتیں، وہ تمام اس کے اندر وہ طور طریقے، اچھال کود، وہ شیر والے نہیں، وہ بکریوں والے آ گئے، کیونکہ وہ بکریوں کے ساتھ میں اس کی پرورش ہوئی، اس کا پالن پوشن ہوا۔ اب یوں سمجھ لیجئے کہ وہ بڑا ہوتا رہا، جب وہ کافی بڑا ہوا تب بھی وہ بکریوں ہی کے ساتھ۔ اب اس کے کھانے پینے کا دوسرا انتظام، بکریاں جو چارہ کھاتی وہ بھی وہی چارہ کھاتا، اچھال کود کرتا، بکریوں ہی کے ریوڑ میں رہتا۔ تو وہی بردیا ان تمام بکریوں کے ریوڑ کو لے کے جنگل پہنچا،
اسی ریوڑ کے بیچ میں یہ شیر بھی تھا جس کا پالن پوشن اسی کے بیچ میں ہوا. ایک شیر نے جنگل میں سے دیکھ لیا کہ میرا برادر، میرے سٹاف کا آدمی، میرا بھائی اور بکریوں میں، یہ تو بڑی نیگیٹو بات ہے. ارے بھائی، شیر کا کام ہے بکری کا شکار کرنا، اور یہ بکریوں کے بیچ میں، ان کے ساتھ میں اس کا اٹھنا بیٹھنا، چھلانگ لگانا اور بکریوں کے ساتھ محبت، اس کو تو بکریوں سے نفرت کرنا چاہیے. ارے بکریوں کو تو دیکھ کے پسینے آنا چاہیے، بکریوں کو تو بھاگنا چاہیے. بجائے بھاگنے کے بکریاں اور اس سے چپٹ چپٹ کے ساتھ میں چلتی ہیں. یہ تو لو بکریوں کی رکھوالی کر رہا ہے. اب اس نے سوچنا شروع کر دیا کہ میں شیر، اور یہ میرا بھیا، یہ میرا برادر بھی شیر، اور اس کا کام بکریوں میں رہنے کا نہیں ہے، بکریوں کو چیر کے پھاڑ کے ان کو کھانے کا. اب طرح طرح کے منصوبے اس نے تیار کرنا شروع کر دیے. جبکہ جانور کہ وہ کون سا وقت آئے کہ جو میری اکیلے میں اس سے ملاقات. ایک ایسا وقت ملا کہ ساری بکریاں جو تھیں وہ پنگھٹ پانی پینے کے لیے گئیں، اور یہ شیر کے پاس میں آ کے بولا کہ تو نے اپنے آپ کو پہچانا ہی نہیں کہ تو ہے کون. تو پہچان ہی نہیں پایا. تو شیر کا راجا ہے، وہ جنگل کا راجا ہے. تو شیر ہے، تو بکری نہیں ہے، تو شیر ہے. تو بکریوں کے بیچ میں رہتا ہے. ارے بکریوں کو تو ڈرنا چاہیے، تیری دہاڑ پہ بھاگنا چاہیے. تو پہچان ہی نہیں پایا. الغرض وہ شیر کو لے کر کے پانی کے پاس پہنچا، ایک دریا کے پاس، اور دریا کے پاس میں کنارے پہ لے جا کر کے اس نے کہا کہ دیکھ. جب پانی میں دیکھا اس نے اپنے آپ کو پہچانا. ارے میں تو شیر ہوں. واقعی بات تو صحیح ہے کہ میں ابھی تک اپنے آپ کو پہچان ہی نہیں پایا کہ میں ہوں کون. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آگے شیخ سعدی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ صاحب جب اس شیر نے اپنے آپ کو پہچانا تو وہیں سے آنے کے بعد پھر اس نے اپنے آپ کو پہچان کے ہنگامہ مچا دیا. جب ہنگامہ مچایا اس نے، اور جب اس نے اپنے پھندے دکھائے، اور جب اپنی کلانچیں بھری، تو خدا کی قسم ساری بکریاں تتر بتر ہوئی، بھاگنا شروع کر دیا. انہی میں سے کچھ بکریوں کو پھاڑ بھی دیا. تو بنا تشبیہ و تمثیل، خدا کی قسم، وہ جانور نے اپنے آپ کو پہچان لیا کہ میں شیر ہوں، جانور ہوں. تم اور ہم اپنے آپ کو پہچان ہی نہیں پائے کہ ہم ہیں کون. ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں. ہم مصطفیٰ کے وہ غلام ہیں کہ اگر وہ پگڈنڈیاں انہوں نے پکڑی جنگل کی اور راستے بھول گئے، تو ان کو راستے بتانے کے لیے اگر کوئی انسان نہیں آیا تو اللہ نے شیر کو بھیج دیا. اور شیر کا انہوں نے کان پکڑ لیا، اور اس کے بعد میں کہا کہ میں راستہ بھولا ہوں. اس بات کا خیال رکھنا، میرے اوپر جھپٹنے سے پہلے، میرا شکار کرنے سے پہلے، اے جنگل کے شیر، یہ سمجھ لینا کہ میں کسی اور کا نہیں، میں محمد مصطفیٰ کا غلام ہوں. اللہ کی قسم، جب تم نے اپنا انٹروڈکشن جانوروں کو دیا، جب اپنا پریچے، اپنا تعارف جب تم نے جانوروں کو بتایا کہ میں عاشق رسول ہوں، رسول کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، تو شیروں نے تمہیں راستے بتائے. شیروں نے تمہیں، جانوروں نے تمہیں تمہاری منزلوں پہ پہنچایا. لیکن آج تم اپنے آپ کو پہچاننا بھول گئے. ہمارا کام چیر اور پھاڑ نہیں ہے، ہمارا کام شور شرابہ نہیں ہے، ہمارا کام خدا کی قسم ہنگامہ کرنا نہیں ہے، ہمارا کام گالی گلوچ کرنا نہیں ہے، ہمارا کام جوئے اور شراب اور سٹے میں بیٹھنا نہیں ہے، ہمارا کام ماں باپ کا دل دکھانا نہیں ہے، ہمارا کام مسجدوں کو ویران کرنا نہیں ہے، ہمارا کام مسجدوں کو آباد کرنا ہے، ہمارا کام اللہ کو سجدہ کرنا ہے، ہمارا کام
دنیا کے طور طریقے اور فیشن اپنانے کا نہیں ہے، ہمارا کام تو مصطفیٰ کی اداؤں کو اپنانے کا ہے۔ ہمارا کام تو وہی ہے کہ جو ہمارا کام آج سے 150 سال پہلے جو بریلی کا تاجدار جو ہمیں رٹا کے گیا، ہمیں پڑھا کے گیا، اس بریلی والے آقا نے کہا کہ تم اپنے آپ کو پہچانو، ہم کون ہیں۔ دور بھی بدلے گا، سکے بدلیں گے، تاج بدلیں گے، تخت و تاج بدلیں گے، نوٹ بدلیں گے، بولیاں بدلیں گی، ماحول بدلے گا، لوکیشن بدلے گی، سچویشن بدلے گی، بڑے حالات بدلیں گے، لیکن تو سیسا پگھلائی کی طرح اے مصطفیٰ کے دیوانے تو کھڑے ہو جانا اور مدینے کی طرف ہر دور میں منہ کر کے یہ کہتے جانا کہ یا رسول اللہ تمہیں جانا، تمہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ واہ 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 سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مولانا الیاس اتاری صاحب قبلہ، مسلک اعلی حضرت، جشن شادی۔ لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، غیروں کی بلڈنگ کی طرف، غیروں کی بولیوں کی طرف، غیروں کے طور طریقے کی طرف، غیروں کے فیشن کی طرف، لے خبر جلد کہ غیروں کی طرف دھیان گیا۔ ارے میرے آقا میرے مولا میں تو تیرے قربان گیا۔ یہ اعلیٰ حضرت نے 150 سال پہلے ہمیں سبق پڑھایا تھا، آج اسی سبق کو بھولے پڑے۔ ارے کہاں جا رہے ہیں؟ چل کلمے کا ذکر کرو، لا الہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ ہیں اور آپ کا مقام اللہ اکبر۔ ارے نبی اور رسول ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کریں رب قدیر، تو ہمیں تو اپنے محبوب کی امت میں ہی پیدا کر دیتا ہے۔ بتائیے تم اس امت میں ہو، ہم اس امت میں ہیں۔ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک لیڈی، ایک خاتون رابعہ، آپ کے دروازے پہ کچھ لوگ پہنچ گئے اور دستک دیے، رابعہ ہم اسلامی رشتے کے آپ کے بھائی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ کس لیے آنے کا کارن کیا ہے، ریزن کیا، وجوہات کیا؟ تو کہتے ہیں کہ رابعہ پانی نہیں برستا، قحط سالی پڑی ہے، اللہ کی مخلوق بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کے مر رہی ہے۔ اندر سے رابعہ نے کہا میں کیا کر سکتی ہوں؟ کہا رابعہ تم دعا کر سکتی ہو، تم دعا کر سکتی ہو رابعہ، تمہیں اللہ کا قرب حاصل ہے، تم اللہ کے نکٹ ہو، قریب ہو، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو۔ رابعہ ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہے، ہم تو مرد ہیں، مگر ہماری دعائیں، کیونکہ ہمارے عمل اچھے نہیں، ہمارا کریکٹر و کردار اچھا نہیں، ہماری گفتار اچھی نہیں۔ بتاؤ بڑا بڑا وقت کا دھیریندر مرد ایک عورت کے دروازے پہ حاضر ہے۔ حضرت رابعہ نکلی اور نکل کے کہا آؤ میرے پیچھے۔ آپ تشریف لے گئی۔ بصرہ جو ہے نا شہر ہے بصرہ، عراق میں، عراق کنٹری کا نام ہے، اور اس کی راجدھانی بغداد ہے، اور اسی بغداد کے برابر میں بصرہ ایک شہر ہے، وہ ریگستان میں ہے۔ تو جب ریت اڑتا ہے، جب ہوائیں چلتی تو ریت کے ٹیلے بن جاتے ہیں۔ تو رابعہ ایک ٹیلے پہ کھڑی ہو گئی ایسے ہاتھ کر کے دستے دراز رب کی بارگاہ میں، اور رابعہ کیا کہہ رہی ہیں؟ یا اللہ تو مجھ بندی سے جو محبت کرتا ہے نا، اس محبت کے وسیلے سے رحمت کا پانی برسا دے۔ کچھ لوگوں نے آمین کہا اور کچھ نے آمین نہیں کہا۔ حضرت رابعہ نیچے اتری کا آپ نے آمین نہیں کہا، کچھ لوگوں کی آوازیں سنائی نہیں دی۔ کیا مینٹلٹی ہے آپ کی، کیا وچار دھارا ہے؟ کہنے لگے رابعہ ہماری سمجھ میں یہ نہیں آیا،
جو تم بار بار تکرار کر رہی تھی رب کی بارگاہ میں، اے اللہ تو مجھ بندی سے، کیا اللہ بھی بندے اور بندی سے محبت کرتا ہے؟ بندہ اور بندی یہ دعویٰ کرتا ہے ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، کیا اللہ بھی کرتا ہے؟ اے ہائے ہائے ہائے، ایک عورت ویرین واش کر رہی ہے، ویرین واش، دماغ کی گندگی کی دھلائی کر رہی ہے، ایک عورت خاتون جنت کی کنیز دھلائی کر رہی ہے۔ تم اپنے آپ کو ہم اپنے آپ کو مرد کہلانے والے ہمارے پاس میں بتاؤ آج رہا کیا؟ ایک عورت کہہ رہی ہے، ارے تم کہتے ہو کہ اللہ بندی اور بندے سے محبت نہیں کرتا، تو میرے پاس میں تو ثبوت ہے، میرے پاس میں تو پروف ہے، کہ رابعہ کیا ثبوت ہے لاؤ بتاؤ؟ تو حضرت رابعہ کہتی سنو، اور سنا دو سب کو، سننے کے بعد سب سے بڑا ثبوت میرے پاس یہ ہے، سب سے بڑا ثبوت میرے پاس یہ ہے کہ اگر میرا خالق، میرا مالک، اگر میرا پالنہار، میرا پروردگار اگر مجھ سے محبت نہ کرتا، اگر مجھ سے محبت نہ کرتا تو اپنے محبوب کی امت میں پیدا نہ کرتا، اگر مجھ سے محبت نہ کرتا تو اپنے محبوب کی امت میں، یہ محبت کی دلیل ہے، ثبوت ہے، پروف ہے۔ آپ کہتی ہیں دوسرا ثبوت اور دے دوں؟ کہاں بتاؤ؟ ہاں، وہ دیکھو سامنے وہ دو نوجوان برباد گلستہ کرنے کو تو ایک ہی الو کافی ہے، اور جہاں تم سنو گے کھری کھوٹی آرام سے گھر کو چلے جاؤ، کیوں تم مجمع کی برکتیں ختم کر رہے ہو؟ مسکری میں بیٹھے ہیں، مسکری میں انجوائے، ارے انجوائے تو تینا پروین اور تسلیم عارف کے پاس ملے گا، یہاں انجوائے تھوڑی ہے۔ اگر اس کی برکتیں ختم کرے گا تو انجوائے تو قبرستان میں ہوگا۔ جو ہٹی نہ رہا یار دوست سے کونی سے کونی ملا کے بیٹھا ہے کہ اس کی نہ سنوں گا، یار دوست سے مذاق مسکری کروں گا۔ ارے مسکرو، تم نے برباد کر دیا، تم نے اسلام کو گھروں سے نکال دیا۔ واٹ از دس اسلام؟ اگر ایک غیر مسلم تمہارے پاس میں آ کر کے کھڑا ہو جائے اور کہے بتاؤ اسلام کیا ہے، تو تم یہ پھٹیچر چٹیاں باندھنے والے، یہ پھٹی پینٹیں پہننے والے، یہ ٹپوری جو نائی کی دکان پہ جا کر کے کہہ رہا کہ ذرا وراٹ کوہلی بنا دو، ہنی سنگھ بنا دو، یہ قبرستان میں بنائے گا ہنی سنگھ اور وراٹ کوہلی، یہاں پتہ چلے گا کہ دنیا میں کس کی بولی بولی ہے اور دنیا میں کیا کرا ہے، سب پتہ لگ جائے گا۔ زیادہ بڑی بات نہیں ہے، ہاں تھوڑی سی ہے دنیا، زیادہ نہیں ہے، اور تمہارے پاس میرے پاس اگریمنٹ نہیں ہے کہ مروں گا ہی نہیں 37 سال تک، 38 سال تک، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وہی ہوگا کھل کھلا کے ہنس رہا ہے بے خبر، قبر میں روئے گا چیخے مار کر۔ موت کا فرشتہ جب چھا جائے گا، دنیا کا MBBS MD ڈاکٹر بھی تجھ کو بچا نہ پائے گا۔ کیا کروں؟ کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی۔ ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، جب تک یہ سانس کا گھراٹا چل رہا، اور یہ سانس نکلتے ہی پھر توبہ نہیں، تو اٹل بہاری بھی توبہ کر لیا، اور بھی جانے کتنے مر گئے وہ توبہ کر لیا، مگر سب دیکھا پھر ختم کہا ہے جو میرے آقا اعلی حضرت نے کہا ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے، قیامت میں اگر مان گیا اب منانے کا وقت ہے۔ ایسی کچھ لوگ مسجد میں بھی یار سے یار کی کونی لگا کے بیٹھائے گا، امام صاحب خطبہ پڑھنا ہے تو مذاق مسکری، اپنی ایک دوسرے سے بات کر رہا ہے، بیان کر رہا ہے مسجد میں تو بات کر رہا ہے۔ اے میرے بھائی تو اپنے اوپر رہ، مسجد میں 8 دن جا رہا تو تھوڑا سا الگ الگ بیٹھ جا۔ اور تمہیں معلوم نہیں ہمارے جو دل کی دنیا نہیں بدل رہی ہے، میں نے کتابوں میں پڑھا
مسئلہ ہے، امام صاحب بیٹھے ہیں، ہمارے نقیب اجلاس بیٹھے ہیں کہ آپ مسجد کے اندر گئے اور جانے کے بعد میں جو مسجد کے اندر دنیا کی باتیں کرتا ہے، وہ چھوڑ، وہ کیوں باتیں کر رہے آپ، سن وہ کیسی تھی اور وہ کیسا تھا اور وہ انہیں کیا کرا، اب جو کر رہا جو مسجد میں دنیا کی باتیں کرتا ہے اس کے 40 سال کے عمل برباد کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر ایک مسئلہ، اور دوسرا جو مسجد میں آواز کے ساتھ میں ہنستا ہے اس کی قبر میں اندھیرا کر دیا جائے۔ تجھے ہنس رہے آپ کو، اب یہ تو یہاں تک ہنسنے کی بات ہے، اور آگے کو چلو۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جماعت کھڑی ہو گئی، اب جماعت میں بھی چل لے ایسے کر کے ہاتھ، اور حالت جماعت میں شامل ہونے کے بعد اگر اس کو ہنسی آئی یا کسی کو ہنسی دلوائی اور وہ اتنی زور سے ہنسا کہ اس نے ہنسی کی ساؤنڈ اور آواز اپنے کانوں سے سن لی تو اس کی نماز ٹوٹ گئی، اور اتنی زور سے ہنسا کہ دو چار ادھر جماعت میں نمازیوں نے اور دو چار ادھر سن لی تو وضو بھی ٹوٹ گیا۔ یہ مسئلہ ہے، تو آج خوب ہنس رہے ہیں زور زور سے، نماز بھی ٹوٹی اور وضو بھی ٹوٹا، اب بنا وضو کے رگڑے پڑائے کبھی دل نہیں بدل رہا ہے۔ اور جو مسجد کے اندر جا کے آئے ہائے، ہماری اور آپ کی کوئی اوقات ہے؟ ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ وہ میرا آقا، میرا داتا، شہید اعظم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا جو کربلا کے اندر بچا تھا، زین العابدین، کتابوں میں لکھا ہے کہ سب سے زیادہ نبیوں میں رونے والے حضرت آدم علیہ السلام، اور امت میں سب سے زیادہ رونے والے حضرت زین العابدین، کہ جنہوں نے پورے کربلا کا منظر اپنی آنکھ سے دیکھا ہو، اپنے بابا کے خون کے قطرے دیکھے، اپنا گھر اجڑتے ہوئے دیکھا ہو، اپنا گھر لٹتے ہوئے دیکھا ہو، اپنی بہن کی اور اپنی پھپھو کی اور اہل خاندان کی آبروؤں کو لٹتے دیکھا ہو، بے پردہ کرتے دیکھا ہو، اتنا روئے کہ آپ کے گال کا گوشت جو تھا وہ گل چکا تھا۔ جب آپ روتے تھے تو آپ کے آنسو جو تھے وہ حلق کے اندر آ جاتے تھے، سوراخ ہو گئے، مگر جب آپ مسجد میں آتے تھے تو آپ کا چہرہ پیلا ہو جاتا تھا، متغیر ہو جاتا تھا، فیس کٹ بدل جاتا تھا۔ لوگوں نے کیا حضور ابھی باہر تھے تو چہرہ سرخ تھا، اندر آئے تو پیلا۔ آپ کہتے تھے حاکموں کے حاکم کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، جج کے جج کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، احکم الحاکمین کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، حاکم کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، ججوں کے جج کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، کہیں بے ادبی ہو گئی، کہیں قلم نہ چل جائے، بجائے ثواب کے عذاب کے، سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ اتنا ڈرائیں، یہ ننگے لچے مسجد میں بھی لچی اور ننگئی کریں گے، تبھی انہوں نے آج اسلام کو جو ہے پشے پست ڈال دیا ہے، آج کچھ پتہ ہی نہیں ہے اسلام کی میننگ۔ کرو اپنے اوپر رحم کرو، نہیں تو تم تو ڈانس کرو مسجد میں، کیونکہ ڈھول تو تم نے مدرسے میں رکھ دیا، کیونکہ مدرسہ جو ہے وہ رسول کا گھر ہے، اب تم نے رسول کو بتا رہے ہو کہ دیکھ اے میرے رسول، میں محبت کرتا ہوں، کلمہ ضرور تیرا پڑھتا ہوں، مگر یزید کے ڈھول سے محبت کرتا ہوں، کھچڑا حسین کا پکاتا ہوں، سبیل حسین کی کرتا ہوں، ہاں مگر اے حسین تیرے نانا کے مدرسے میں قرآن اور حدیثیں نہیں بلکہ ڈھول رکھوں گا، ڈھول بجائے گا، آگ لگائی ڈھول میں، تم سنی بنے پھر رہے ہو، جو مر کے پتہ چلائے گا کہ سنی تھا یا ٹنی تھا، ہاں جو مر کے پتہ چلائے گا، تم بنے پھر رہے ہو سنی، کھچڑا اور کھانے اور پینے، عیش و عشرت، انجوائے، اور خوب بریانی اڑانے میں سوچ رہے ہو کہ اس سے سنیت ہے۔ ارے تم تو اس کے غلام ہو کہ جس کے دسترخوان پہ کبھی 2 سالن جمع نہیں ہوئے،
جس رسول کے دسترخوان پہ 2 سالن جمع نہیں ہوتے، سرکہ ہوتا تھا اس کو بھی سالن کہتے تھے، شہد ہوتا تھا اس کو بھی سالن کہتے تھے۔ آج انہی مصطفیٰ کا غلام کیسے کیسے کھانے کھا رہا ہے اور بنا بسم اللہ کے کھا رہا ہے، اور کھانے کے بعد میں الحمدللہ بھی نہیں کہہ رہا۔ ہاں؟ پکڑو نا میرا گریبان آ کے پکڑو، اپنے آپ کو پہچانو۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے آپ کو پہچانو، پہچان ہی نہیں پائے۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل امین آئے، یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے آپ دنیا میں کیا بن کے رہنا چاہتے ہو؟ آپ تو تمام نبیوں کے تاجدار ہو، آپ تو اللہ کے محبوب ہو۔ آقا نے فرمایا میں بادشاہ نہیں، میں فقیر بن کے رہنا چاہتا ہوں، تاکہ میرا غریب امتی احساس کمتری کا شکار نہ ہو، بلکہ یہ کہے کہ ارے میں فقیر ہوں تو کیا ہوا، فقیری تو میرے رسول کو پسند ہے۔ تو ان کا غلام ہے کہ صحابہ اکرام حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ کئی دن سے چولہا نہیں جلا، کھانا نہیں کھایا۔ دامن اٹھایا تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ پہ پتھر بندھا تھا، لیکن جب رسول پاک نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد میں مسکرائے، جب اپنا دامن اٹھایا تو خدا کی قسم 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ تم بورائے پڑے ہو، تم انجوائے کر رہے ہو، صبح اٹھ رہے ہو تو سجدہ نہیں، اور رات کو لیٹ رہے ہو تو سجدہ نہیں ہے۔ تمہیں ابھی تک اس کا میننگ ہی پتہ نہیں ہے، تم سے کیا کیا چھن گیا ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ دنیا میں جب کوئی کسی سے ناراض ہوتا ہے تو بول چال بند ہو جاتی ہے، سلام کلام بند ہو جاتے۔ ہاں یا رسول اللہ جب کوئی کسی سے ناراض ہوتا ہے تو شادی بیاہ اور اپنے فنکشن میں نہیں بلاتا۔ اے میرے آقا یہ کیسے پتا چلے گا ہمارا رب، ہمارا پروردگار ہم سے ناراض ہے؟ تو آقا فرماتے سنو، جب اللہ کسی بندی اور بندے سے ناراض ہوتا ہے نا تو سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، اس کو